صبر ایک خوبی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ صبر کی طاقت شیئر کرنے لگا ہوں۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جو زندگی کو طوفانوں سے بچا کر پار لگا دیتی ہے۔ لیکن صبر اصل میں ہے کیا؟ صبر کی اصل تعریف، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے عام لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے اور وہ خود پر ظلم ہوتے دیکھ کر اسے اللہ کی مشیت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو ہونے والے ظلم سے بآسانی نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عام لوگ صبر کا صحیح مطلب جانتے ہی نہیں، اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کو اللہ کی ناراضی سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ظالم لوگوں کا مورال اور بلند ہوتا ہے اور وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، کیونکہ مظلوم نے تو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے تو ظالم تو ظلم کرے گا نا۔ تو خیر، آج میں صبر کی طاقت اور اس کا اصل مطلب کیا ہے تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم صبر کی طاقت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ صبر اس چیلنجوں سے بھری دنیا میں ہمیں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے، یہ ہمیں زندگی کے طوفانوں سے کیسے بچاتا ہے، اس بارے میں آج کی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور صبر اصل میں ہے کیا؟ یعنی اکثر لوگ صبر کا مطلب نہیں جانتے، تو آج اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے صبر کا مطلب سمجھ لیجئے۔ صبر ایک عربی زبان کا لفظ ہے، مگر اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ صبر کے معنی ہے روکنا، باندھنا، برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اپنی ناجائز خواہشات سے باز رکھنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے صبر کے معنی تمام گناہوں اور خلافت شرع کاموں سے باز رہنے کے ہیں۔ یہ اللہ کے منصوبے پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان کی ہر بات دوسرے کو پسند آ جائے۔ ایسی صورت میں اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ کبھی یہی اختلاف مخاصمت و مخالفت اور دشمنی و عناد میں بدل جاتا ہے، پھر تکرار و بحث اور لڑائی و جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ حالت غیر پسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کرے اور صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ صبر و تحمل ایک قابل تعریف خوبی ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ صبر و تحمل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صبر و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ صبر کے اجر کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو شدائد پر صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو وہی آپ کے پاس بھیجی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا اور اچھے اور برے کاموں میں پہچان کا ملکہ عطا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی، یعنی منعم حقیقی کے احسانات پر ادائے شکر، شرک سے باز رہنے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب جو لوگ ان حالات میں صبر کریں آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش ناگزیر ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے صبر ہمارا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا میں جو مصائب اور سختیاں آتی ہے جن کا پیش آنا زیادہ تر نیکی کے حکم اور برائی سے منع کرنے کے سلسلے میں اغلب ہے، اس لیے ان کو صبر و تحمل اور فراخ دلی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ شدائد سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام ہی نہیں۔ صبر کی سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ اپنی صحت، اہل و عیال اور دولت کھونے کے باوجود آپ نے کبھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور ہمدردی سے کام لیتے رہے اور ہمیں صابر ہونے کا اصل جوہر دکھاتے رہے۔ یوں سمجھیے کہ صبر و تحمل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک عظیم نمونہ ہے۔ مومنین کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہر حال میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان کی صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ثواب حاصل کرے، اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس پر صبر کرے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی خوشی ملی تو اس نے شکر ادا کیا اور اس کے لیے اس میں ثواب ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس نے صبر کیا اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ تاہم ملحوظ رہے کہ صبر مصیبت کی ابتدا میں کرنا چاہیے۔ کسی مصیبت کے اول وقت میں صبر کرنا مشکل اور دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر وقت ٹلنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پہلی بار کسی مصیبت کی خبر آئے یا مصیبت کا سامنا ہو تو اسی وقت صبر کرنا حقیقی صبر ہے، اور اسے صبر پر ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ صبر تو صدمے کے ابتدائی وقت میں ہے، یعنی جو ہی کوئی مصیبت آئے، کوئی رنج پیش آئے تو صبر سے کام لے۔ تو پیارے دوستوں، انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، اور معاشرہ ایک فرد نہیں بلکہ معاشرہ بہت سے افراد کا ایسا گروہ ہے جو اس اصول پر آپس میں رہائش پذیر ہوں کہ ان کے مفادات مشترک ہوں۔ یعنی معاشرہ افراد کے کسی گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک دوسرے سے مشترکہ روابط ہوں، اور معاشرے کی تعریف کے مطابق یہ لازمی نہیں کہ ان کا تعلق ایک ہی قوم یا ایک ہی مذہب سے ہو، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک ساتھ رہنے میں کبھی کبھی شریف انسان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ انبن، رنجش اور موافقت ہو ہی جاتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آدمی کے اپنے گھر میں بھی رنجیدگی، بگاڑ اور نچاکی ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں غیظ و غضب میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف اور درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملے گا، وہیں معاشرے اور گھر میں بہت سے مفاسد کا سدباب آسانی سے ہو جائے گا۔ ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم معمولی سی باتوں پر جذبات کی روح میں آ کر بہت سے غلط فیصلے لے لیتے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم اپنا چین و سکون سب کھو دیتے ہیں، اور پھر ناکامی ہاتھ لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنا چاہیں تو اس کا ایک بڑا سمپل فارمولہ ہے کہ ہمیں عفو و درگزر، صبر و تحمل اور برداشت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہی خوشگوار زندگی کا راز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبر پیدا کیسے کریں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ جب مشکلات کا سامنا ہو تو نماز اور دعا میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے عافیت مانگیں۔ یاد رکھیں کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور وہ سختی کے بعد آسانی کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ قرآن و سنت سے مدد حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا بے پناہ سکون اور مثبت نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر صبر کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے نماز، تلاوت قرآن پاک اور بکثرت درود شریف کا ورد شروع کریں۔ پیارے دوستوں، صبر ایک صرف خوبی ہی نہیں، یہ اسلام میں زندگی گزارنے کا ایک احسن طریقہ ہے۔ یہ ہماری جدوجہد کو ترقی کے مواقع میں بدل دیتا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہو، کسی مشکل کا، کسی پریشانی کا سامنا ہو، تو یاد رکھیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب کرے۔